بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج 3 اہم ترین پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا، نگران حکومت کے نام پر مسلط ٹولہ کہ جنہوں نے تقریباً ابھی تک مرکز کے سطح پر پاور شفٹنگ کا کام مکمل نہیں کیا، لیکن اپنے آقاؤں کی مرضی اگر موجود ہو تو جو اپنی غیر آئینی مدت میں کئی دفعہ غیر قانونی اضافہ کر کے خود کو مسلط کیے ہوئے ہیں، لیکن صدارتی انتخاب کے حوالے سے یہ جو ہے اپنے پر تول رہے ہیں اور بڑے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نگرانوں کا جتھا جو ہے، یہ جاتے جاتے انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو دوبارہ سے جاری کرنے کا اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگرچہ یہ اقدام انتہائی اچھا اقدام شمار ہوتا اگر یہ منتخب حکومت ہوتی اور عوامی مینڈیٹ یافتہ حکومت ہوتی تو یہ قابل قدر اقدام تھا۔ دوسری بات، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے پس پردہ حقائق آپ تک پہنچے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 90s کے دہائی سے آغاز ہونے والا یہ معاملہ کہ جو ابھی تک پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اس کی بنیادی وجہ امریکہ سرکار کو اپنا باپ ماننا ہے۔ کئی مرتبہ اس کے حوالے سے معاملات چلے اور پھر ابھی جو یہ اچانک جو نگران کے ذریعے سے پتہ کھیلا گیا، اس کی بنیادی وجہ تو جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایران نے جو ہے وہ چونکہ دعویٰ کیا ہے جرمانے کا، تو پاکستان کو 18 ارب ڈالر مارچ کے مہینے میں ادا کرنا پڑے گا۔ اب جب اپنا خزانہ خالی ہے، کہاں سے بھئی ادا کریں؟ اور وہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو لہٰذا بڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 1781 کلومیٹر کا تقریباً یہ مسافت ہے جس پہ پائپ لائن بچھانی ہے، جن میں سے 1000 کلومیٹر ایران کے حدود میں ہیں، اور ایران کافی عرصہ پہلے اپنے ایریے میں وہ پائپ لائن بچھا چکے ہیں۔ پاکستان کے حصے میں ٹوٹل 781 کلومیٹر ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اس لیے کہ ملک پر مسلط جو ٹولے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے اوپر نہیں آتے، بلکہ طاقتوروں کی ایما کے اوپر اور امریکہ سرکار کے آشیرواد کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ قوم کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ٹولہ اعلان کر کے صرف اس جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں یا پھر اس پر کام ہوگا۔ یہ آپ کو بہت جلد، جب مینڈیٹ چور طبقہ مسلط ہوگا تو اس کے بعد آپ کو بہت جلد اس کے آثار نظر آئیں گے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا، اس نقطے کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کو مینڈیٹ چور کہا، دوسرا نقطہ ہے مینڈیٹ چوری کا۔ آج کی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بگ بریکنگ نیوز آپ کہہ لیں، ہے یقین نہ آنے والی خبر ہے کہ MQM کے داخلی، یعنی ان کے اپنے اندرونی اجلاس کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے میٹنگ کے دوران بیان کیا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری کانفیڈینشیل معاملات ہیں، لیکن کچھ جو ہے انہوں نے کہا کہ حساس ترین پوائنٹس کے باوجود انہوں نے کہا 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں، اور ان میں سے 2 میں سے ایک چیز انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی، کہ مینڈیٹ چوری جو ہے، الیکشن چوری جو ہے وہ ہمارا بھی ہے، لیکن ہمارا 50% ہے، لیکن آپ کا یعنی MQM کا آپ کے 100% آپ کی سیٹیں جعلی ہیں، اور مینڈیٹ چوری کے ذریعے سے
جعلی طریقے سے آپ لوگ جیت کے آئے ہیں، تو لہٰذا آپ کی چوری شدہ سیٹیں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا اعترافی بیان ہے، اور یہ میرا خیال ہے ابھی چونکہ آج کی جو ہے وہ بڑی خبر ہے، میرا خیال ہے بہت جلد یہ وائرل ہوگا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ اس کا نقارہ بجے گا اور شور مچے گا بہت جلد۔ لیکن ابھی کی چونکہ تازہ خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس بیان کے ذریعے سے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ جتھا جو ہے، جو امریکہ و اسرائیل کی مرضی سے اور ان کی مدد سے، اور اسی طریقے سے داخلی پاکستان کے اندرونی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے عوامی مفادات کے خلاف امریکہ سرکار کے مفادات کا دفاع کرنے میں مگن ہے، ان کی مرضی سے جس جتھے کو مسلط کرنے میں تمام پاکستان کے اداروں نے، جو قوم کے ٹیکسز پہ پلتے ہیں، عدالت عالیہ سے لے کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہر ادارے نے اپنے جو ہے وہ حصہ بقدر جثہ، اپنی طاقت اور اپنی جسم کے مطابق، اپنی توان کے مطابق ہر ایک نے ان کی معاونت کی، ان کی سہولت کاری کی، ان کی مدد کی، تاکہ ان کو الیکشن چوری کر کے ان کو مسلط کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا جو اگلا نقطہ ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو مسلط ہوتے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہوتے ہیں، پھر اس کا آپ کو نمونہ ملتا ہے مریم نواز کی طرح، کہ اس بدبخت جو ہے عورت کی وجہ سے آج سننے میں آیا ہے کہ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کے اوپر غالباً یا اسلام آباد کے بعض مقامات پہ جہاں سے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے روٹ جو ہے وہ اس میں عوامی جو سفر کے لیے آمد و رفت کے لیے روڈوں کو بلاک کیا گیا، جس میں بہت سارے افراد کی بیچارے مریض پریشان، عوام پریشان، مقامی لوگ پریشان، جن کے ٹیکسوں پہ یہ بغیرت پلتے ہیں، جن کے ٹیکسوں پہ ان کی بدماشیاں اور ان کی عیاشیاں چلتی ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی آخری جو خبر ہے وہ ہماری ہے حق و باطل کے معرکے فلسطین سے۔ فلسطین میں اگرچہ مسلمانوں کا جن کا حق تھا، جن پر واجب تھا اس قبلہ اول کے دفاع کے لیے اپنی آواز بلند کرتے، لیکن مسلمانوں میں غیرت نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کہ غیر مسلم جو میدان کے اندر جس کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا کہ فلسطین پہ جا کے غزہ پر بمباری کرے، غزہ کے خلاف، امریکی ایئر فورس کا ایک غیرت مند انسان، اس کی غیرت نے اسے للکارا، اس کی ضمیر نے اسے بیدار کیا، اور اس نے اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے، مظلومین کا ساتھ دیتے ہوئے، اور اپنی جرائم کا کفارہ تصور کر کے یقیناً اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے دین کے مطابق، جو دین اس کا تھا اس دین کے مطابق اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اس نے اپنے جرائم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسرائیلی سفارت خانے کے آگے جا کے، سفارت خانے کے اندر جا کے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیا ہے اور اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اور یہ ان بغیرت عرب کے بکے ہوئے حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے، اور اسی طریقے سے ان تمام مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے، بلکہ ان کے منہ پہ تھوکا ہے اس نے کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے تمہارا حق تھا ان مظلومین کے دفاع کے لیے آواز بلند کرنا، لیکن تم نہیں کر سکے اور میں نے یہ آواز بلند کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد ان مظلوموں کی کامیابی اور فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے، اور خدا پاکستان کو حقیقی آزادی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔